whether it's Pakistan or Egypt or Turkey, but most of all Pakistan, वो आगे बढ़कर शांति दूत बना हुआ है. हम कहाँ हैं इस पूरे उसमें? Where is India? हमारे डोमेस्टिक फ्रंट्स में भी प्रॉब्लम चल रही है, हमारे इंटरनेशनल फ्रंट पे हमें कोई पूछ ही नहीं रहा है. اور جس طرح سے پاکستان میں امیڈیشن کر رہا ہے وہ میں سمجھتا ہوں ہمارے جیسے دیش کے لیے بہت شرم کی بات ہے. پاکستان جیسا دیش ایک بھومکا لے کر آج کھڑا ہے. وہ ٹرمپ کو کہتا ہے کہ ہم مدھیستھتا کرنے کو تیار ہے اور ٹرمپ اس کا سواگت بھی کرتا ہے, ابھینندن کرتا ہے. اس کا مطلب ہے ٹرمپ مودی جی کو الو بنا رہا ہے. جب سے یہ خبر انٹرنیشنل میڈیا میں آئی کہ پاکستان یہ مدھیستھتا کریں گے امریکہ, اسرائیل اور ایران یدھ کے بیچ, وشورو کہاں اپنے بھارت کو پہنچا دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام ناظرین, پروگرام نیوز نائٹ اور میں آپ کا میزبان نجم علی خان. اور آپ نے پروگرام کے آغاز میں اس خصوصی ویڈیو میں دیکھا کہ بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر کے ذہن کا اور ان کے دہن کا گٹر ابل پڑا. انہوں نے جو غلاظت بکی اور پاکستان کے حوالے سے جو بازاری اور گھٹیا ریمارکس دیے, اس کے اوپر پوری دنیا بھر میں ان پر تنقید ہو رہی ہے. صرف پاکستان ہی کی طرف سے رد عمل ظاہر نہیں کیا جا رہا, بلکہ اس کے ساتھ ہی خود انڈیا کا میڈیا, انڈیا کے سیاستدان بھی ان سے سوال پوچھ رہے ہیں, ان پر اعتراضات اٹھا رہے ہیں. صرف یہی نہیں بلکہ بی بی سی سمیت تمام عالمی نشریاتی ادارے بھی ان کے حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں کہ وہ جو گفتگو کر رہے ہیں, کیا ایک سفارتکار کے طور پر طویل زندگی گزارنے والے اور بھارت جیسے بڑے ملک کے, میں آبادی کے حوالے سے, رقبے کے حوالے سے اور فوجی طاقت کے حوالے سے بڑا ملک کہہ رہا ہوں, ورنہ ظرف کے حوالے سے, کردار کے حوالے سے اور اپنی گفتار کے حوالے سے یہ بہت ہی چھوٹا ملک اور اس کا وزیر خارجہ, اس نے جو گفتگو کی اس نے پاکستان جو کہ اس وقت امریکہ, اسرائیل اور ایران کے درمیان, اور خاص طور پہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو جنگ ہے اس میں صلح کے لیے, اس میں ثالثی کے لیے جس طرح کا کردار ادا کر رہا ہے, اس کو پوری دنیا میں سراہا جا رہا ہے. کیونکہ ہمارا کردار اس وقت امن کے لیے ہے, جاری جنگ کو روکنے کے لیے ہے. جو ہلاکتیں ہو رہی ہیں, جو انفراسٹرکچر کی تباہی ہو رہی ہے اور جس طرح پوری دنیا کی معیشت اس سے متاثر ہو رہی ہے, پاکستان اس میں بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا ہے. اس کی نیک نیتی اس سے بھی عیاں ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی اس پر اعتماد کرتے ہیں اور ایران کی حکومت بھی اس پر اپنے اعتماد کا اظہار کرتی ہے. یہ باہمی اعتماد کا جو رشتہ ہے یہ ہمارا خلیجی ریاستوں سے بھی جڑا ہوا ہے. ایسی صورتحال میں جب پاکستان کی یہ کوششیں, جن کو ہر طرف سے اپریشیٹ کیا جا رہا ہے, اس کے بارے میں جے شنکر اپنی ایک تقریب میں جو الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ بروکری ہے, میرا خیال ہے اس کا جواب ہر طرح سے دیا جا رہا ہے. پاکستان کی وزارت خارجہ نے بہت ہی مہذب طور پر ان کے الفاظ کا جواب دیا, لیکن پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے جس طرح جے شنکر کو اس کا بروکر کا اردو ترجمہ استعمال کرتے ہوئے جس طرح دھو ڈالا, وہ بھی اپنی جگہ پر ایک علیحدہ ہی مثال ہے, ایک علیحدہ ہی کلاس ہے. میں تو یہاں پر یہ کہوں گا کہ مسٹر جے شنکر, آپ کا 38 برس کا انڈین فارن سروس کا کیریئر, آپ نے وہاں سے کیا سیکھا؟ آپ کو اگر زبان اور کلام کا استعمال نہیں آتا اور ایک سفارتکار اگر اس قسم کی گفتگو کرے گا, آپ نے جب سے 1977 میں جب انڈین فارن سروس جوائن کی, اس کے بعد آپ بھارتی صدر کے پریس سیکٹری بھی رہے, آپ نے سنگاپور, چین, امریکہ میں سفارتکاری بھی کی, آپ بھارت کے فارن سیکٹری بھی رہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ ان تمام ادوار میں کچھ بھی نہیں سیکھ سکے. آپ ایک نچلے درجے کے, ایک عام سے
تھڑے باز قسم کے شخص ہی رہے, اس سے اوپر آپ گروم ہی نہیں کر سکے. مجھے آپ سے بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا ہے کہ اگر آپ کی فہم اور فراست یہ ہے کہ جنگ کو رکوانے کے لیے ثالثی کرنا بروکری ہے, تو پھر مجھے آپ کو یہ بتانا ہے کہ آپ کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں. مجھے بھارت کو, میں اردو کا ایک محاورہ استعمال کر رہا ہوں, اس محاورے کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. آپ ایک منافق قوم کے منافق ترجمان ہیں. آپ ایک ایسی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں جہاں پر آپ سے نیچے, آپ سے گہرائیوں میں, اتھاہ گہرائیوں میں کمزرفی کی گھٹیا پن کے کوئی ہمیں نظر نہیں آتا. مجھے آپ کو بتانا ہے کہ آپ ہیں کون. آپ دھوبی کے وہ کتے ہیں جو نہ گھر کے ہیں نہ گھاٹ کے ہیں. نہ آپ کو امریکہ منہ لگانے کے لیے تیار ہے اور نہ ہی چین آپ کے ساتھ آگے چلنے کے لیے, آپ پر اعتماد کرنے کے لیے تیار ہے. آپ روس کی گود میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں, آپ اس میں بھی ناکام رہتے ہیں. آپ ایران کی طرف جاتے ہیں اور وہاں پر چابہار کی بندرگاہ پر صرف پاکستان کے خلاف وہاں پر جا کر سرمایہ کاری کرتے ہیں. ذرا غور کیجئے گا, لیکن جب ایران مشکل میں آتا ہے آپ وہاں سے اپنی سرمایہ کاری اٹھا کر آپ دم دبا کر بھاگ نکلتے ہیں, حتیٰ کہ آپ کی سرمایہ کاری بھی وہاں پر خطرے میں پڑ جاتی ہے. آپ بڑے دوست بنتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ خلیجی ممالک کے ساتھ, سعودی عرب کے ساتھ, قطر کے ساتھ, UAE کے ساتھ آپ کے بڑے تجارتی مراسم ہیں, لیکن جب جنگ شروع ہوتی ہے آپ اسرائیل کا دورہ کرتے ہیں, آپ وہاں پر ایکسپوز ہو کے رہ جاتے ہیں. آپ کا بھیانک, آپ کا گھٹیا, آپ کا منافق چہرہ خلیجی ممالک کے سامنے بھی آ جاتا ہے, جو آپ کو صرف اس وجہ سے اہمیت دیتے ہیں کہ آپ ایک بڑی آبادی والے ملک ہیں اور آپ کے اندر سرمایہ کاری کرنے اور وہاں پر سرمایہ کاری کی جانے کی صلاحیت موجود ہے. لیکن اب یہ صلاحیت بھی آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے, کیونکہ آپ تمام جگہوں پر ایکسپوز ہوتے چلے جا رہے ہیں. آپ کی حالت یہ ہے کہ عالمی کانفرنسیں ہوں تو آپ وہاں پر جانے کی ہمت نہیں کرتے. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس ہو تو آپ کا وزیر اعظم نریندر مودی وہاں پر منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا. آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ دنیا کی ایک بڑی جنگی طاقت ہونے کا اور 80 ارب ڈالر سے زیادہ کے جنگی بجٹ کا استعمال کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں, لیکن آپ صرف اور صرف 4 گھنٹے کے اندر پاکستان کے آگے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں. نہ آپ بہادر ہیں, نہ آپ با کردار ہیں, نہ آپ کا کوئی عالمی سطح پہ مقام ہے, نہ کوئی آپ کو منہ لگاتا ہے, نہ کوئی آپ کو پوچھتا ہے. آپ ہمارے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. آپ نے کبھی اپنی دیہات میں جا کر دیکھا کہ پنچایت کیا ہوتی ہے, سرپنچ کیا ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ ثالث کیا ہوتا ہے؟ آپ تو ثالث بننے کے قابل نہیں ہیں, آپ تو سرپنچ بننے کے قابل نہیں ہیں. آپ تو گھٹیا, جو ایک چپڑاسی کوئی آپ کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے, اس درجے کی کوئی آپ کو لفٹ کروانے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ عالمی تنازعات کی بات کرتے ہیں, کوئی آپ کے بدبودار وزیر اعظم کے ساتھ جپھی ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ جا کر زبردستی لوگوں کے گلے ملتا ہے اور ان کی ویڈیوز وائرل ہو جاتی ہیں. جے شنکر صاحب, اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیے, اپنی اوقات کو پہچانیے, خطے میں اپنی اوقات کو پہچانیے. آپ ہیں کون؟ آپ کھڑے کہاں پہ ہوئے ہیں؟ خطے میں کن ممالک کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے ہیں؟ کسی کے ساتھ بھی نہیں. ایران کے ساتھ آپ ایکسپوز ہو چکے. مالدیپ کے اندر آپ کے لیے بھاگ جاؤ بھارتیوں, نکل جاؤ, اس کے نعرے لگ چکے. بنگلہ دیش آپ سے نفرت کرتا ہے. آپ نے وہاں پر جو کچھ کیا, ایک ایک بنگالی آپ کی بوٹیاں نوچنے کے لیے تیار ہے. وہاں پر نظریہ پاکستان پھر زندہ ہو چکا ہے. آپ بات کریں چین کی, اس کے ساتھ آپ کی جنگیں. آپ بات کریں پاکستان کی, پاکستان میں جو آپ نے سازشیں کی, جو پاکستان میں آپ نے دہشت گردی کی, جو آپ نے یہاں پر 5th کالمسٹ پالے, جو یہاں پر آپ نے دہشت گرد بھیجے, کلبوشن جیسے, سب کچھ بے نقاب ہو چکا ہے. آپ خطے میں بھی تنہا ہے اور آپ دنیا میں کھڑے کن کے ساتھ ہیں؟ اسرائیل کے ساتھ, جس نے غزہ میں بدترین مظالم کیے. صرف 2 برس کے اندر 72,000 معصوم فلسطینیوں کو اس نے شہید کر ڈالا. آپ خود کیا آپ کا کردار ہے؟ مقبوضہ کشمیر میں آپ نے جدوجہد آزادی کشمیر جب سے تیز ہوئی, میں 90 کی دہائی سے بات کر رہا ہوں, آل پارٹی حریت کانفرنس کے اعداد و شمار کے مطابق آپ نے 90,000 سے زائد کشمیریوں کو شہید کر ڈالا. اب کھڑے کس کے ساتھ ہیں؟ افغانستان کے ساتھ, جو اس وقت پوری دنیا میں دہشت گرد تنظیموں کا مرکز بنا ہوا ہے. اس کی اقوام متحدہ سے باقاعدہ تصدیق ہے. آپ ہیں کون؟ امن کے حوالے سے, کسی اعلیٰ اخلاقی کردار کے حوالے سے, خود انڈیا میں اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے آپ کی اوقات کیا ہے؟
آپ کا کردار کیا ہے, آپ کا طرز عمل کیا ہے, آپ ہیں کیا کہ آپ ہمارے بارے میں بات کریں. آپ کی تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے. آپ تو صرف اور صرف تھڑے باز شخص ہیں, بازاری گفتگو کرنے والے, چھوٹے, گھٹیا اور نیچ قسم کے شخص. آپ کو تو شرم آنی چاہیے, اور پوری کی پوری انڈین فارن سروس کو شرم آنی چاہیے جس میں آپ نے 38 برس گزار دیے. وہ آپ کو ایک ٹکے کی اخلاقیات اور سفارتکاری کا طریقہ نہیں سکھا سکی. یہی آپ کے لیے جواب ہے, اور وہ بہترین جواب ہے جو خواجہ آصف نے آپ کو دیا. آپ وہی ہیں جو کچھ انہوں نے کہا, اور آپ اپنے آپ کو وہی کچھ سمجھتے ہیں. ورنہ آپ جب مثبت بات کریں گے, تعمیری بات کریں گے, امن کے لیے بات کریں گے, تو پھر آپ پاکستان کی طرح عزت پائیں گے جس کا آپ کے اپنے سیاستدان بھی ذکر کر رہے ہیں اور آپ کو آئینہ دکھا رہے ہیں. ناظرین, بات کریں گے جے شنکر کے حوالے سے بھی, اور بات کریں گے اور بھی جو اس وقت ڈیولپمنٹ چل رہی ہے, خاص طور پر پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے جو کہا ہے کہ ہم نے تجاویز کا تبادلہ کیا ہے اور ہم پر امید ہیں کہ یہ چیزیں, معاملات آگے بڑھیں گے. اس پر بھی اس حوالے سے میں اپنے جو پینلسٹ ہیں ان کی طرف جانا چاہوں گا جو موجودہ صورتحال ہے, طور پہ بھارت کے حوالے سے بھی بات کریں گے. میں سب سے پہلے تعارف کروانا چاہ رہا ہوں ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ کا. آپ ماہر بین الاقوامی امور ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. اس کے ساتھ ہی سینئر سیاسی تجزیہ کار اور معروف اینکر پرسن فواد احمد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. یہاں پر اسٹوڈیوز میں احمد وڑائچ میرے ساتھ موجود ہیں, سینئر سیاسی تجزیہ کار ہیں. سب سے پہلے تو ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ, اگر ہم بات کریں اس وقت موجودہ صورتحال کے حوالے سے, جے شنکر کے ذہن کا اور ان کے دہن کا گٹر تو ابل پڑا, لیکن وہاں پر جس طرح ایل پی جی کی شارٹیج ہوئی, جس طرح وہاں پر توانائی کا بحران ہے, جس طرح وہاں پر ریسٹورنٹ بند ہو رہے ہیں, جس طرح وہاں پر لوگوں کو کھانے پکانے کے مسائل کا سامنا ہے, بجائے وہ اپنے مسائل پر توجہ کریں اور یہ سوچیں کہ دنیا کی سب سے بڑی آبادی ہونے کے دعوے دار, دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہونے کے دعوے دار کوئی دنیا میں امن کے لیے کردار ادا کر سکیں, وہ اس وقت بے سروپا باتیں کر رہے ہیں, گھٹیا اور بازاری قسم کے یہاں پر الفاظ استعمال کر رہے ہیں. کیا کہتی ہیں آپ؟ دیکھیں, جب آپ اس طرح سے ایکسپوز ہونے کا آپ کا وقت آ جاتا ہے تو پھر آپ ایسے ہی ایکسپوز ہوتے ہیں. آپ نے پورے اپنے ٹینیور میں اپنے لوگوں کے لیے تو کچھ کیا نہیں. آپ کا سارا دور حکومت بی جے پی کا یہ سیلفی پہ, لیزر آئی پہ, ریلے بنانے پہ اور یہ بتانے پہ کہ آپ وشو گرو ہیں, اور اس کے علاوہ اور یہ کہ آپ دنیا کی تیسری یا پتہ نہیں چوتھی بڑی اقتصادی طاقت ہیں. یہ دو چیزیں جو ہیں یہ آپ جو ہیں وہ گھولتے ہیں, پھر پلا دیتے ہیں, پھر گھولتے ہیں, پھر پلا دیتے ہیں. اور جہاں تک جے شنکر کی بات ہے, یہ تیسری نسل ہے اس کی ڈپلومیٹ کی. یہ اس سے بھی زیادہ افسوسناک بات ہے. یہ کمپیٹیٹیو ایگزام جو ہے وہ پاس کر کے یہ بندہ ڈپلومیٹ بنا ہوا, اور اس کی اردو اور اس کی ہندی اچھی نہیں ہے, اس کی انگریزی جو ہے وہ اچھی ہے, کیونکہ یہ جو رہنے والا ہے جس علاقے کا, وہاں پہ ہندی اتنی زیادہ بولی نہیں جاتی ہے. اور جو انٹرسٹنگ ترین بات ہے, اس نے اپنی گفتگو میں بروکر کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے. اس نے کہا وی آر ناٹ اے دلال اسٹیٹ لائک پاکستان. اچھا, دلال اگر ہے جو لفظ, اس کو اگر ہم دیکھیں پرانی اردو یا ہندی میں تو اٹ کین بی ٹرانسلیٹڈ انٹو بروکر, اور بروکرنگ پیس جو ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, پیس بروکر ہی ہوتا ہے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ لفظ دلال جو ہے وہ ڈی سیمنٹائز ہوا ہے. ڈی سیمنٹائز ہو کے اس کا ایک اور مطلب بھی جو ہے وہ بنتا ہے, وہ ہے پمپنگ کا. اور یہ ہمیں اس نے کیا کہنا ہے, اس کی اوقات ہی ہمارے سامنے کچھ کہنے کی نہیں ہے, نہ ہم اس کی باتیں سن رہے ہیں. اس نے یہ پمپنگ کروائی ہے اپنے چچا ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ, جن کے ساتھ ان کی بات ہی نہیں ان کے سامنے کر سکتے, اس کا نام نہیں لے سکتے. یہ پریزیڈنٹ آف یو ایس اے کا نام نہیں لیتے, وہ ان کی دھو کے ان کا جو ہے وہ ان کا تماشا بناتے ہیں. یہ آگے سے ان کو جواب نہیں دیتے. اور کہہ کیا رہے ہیں, پوری کی پوری جو پیس نیگوسیشن ہے اس کو یہ پمپنگ کے ساتھ ریلیٹ کر کے کہ ٹرمپ اگر اس وقت بات کر رہے ہیں تو وہ اتنی ہی ڈیگریڈڈ اور اتنی ہی ڈیکیڈنس والا ایک کوئی فیل ہونے لگا ہے, جس کے اندر ہم کسی ایسے کاروبار کی بات کر رہے ہیں جو سوشلی جو ہے وہ بالکل اپروپریٹ نہیں ہے, اور اس کے اندر دلالی کی بات ہو رہی ہے. اس نے نہیں کہا کہ بروکرنگ کی بات ہو رہی ہے. اگر اسی تعریف کے ساتھ, اسی ڈیفینیشن کے ساتھ جائیں تو مجھے کہنے میں کوئی آر نہیں کہ اس ڈیفینیشن کے ساتھ انڈیا دنیا کا سب سے زیادہ شرمناک کردار والا اور شرمناک بزنس والا ملک ہے.
آپ اس حوالے سے جتنی ویڈیوز اٹھا کر دیکھ لیں وہاں پر یہ کاروبار جتنا عروج پر ہے، مجھے معذرت کے ساتھ کہنا ہے میرے لیے تمام وہاں پر ہندوستان کے جو شہری ہیں، ہماری ان سے کوئی لڑائی نہیں ہے، ہم کسی بھی ملک کے دشمن نہیں ہیں، ہم کسی کے کردار کے خلاف نہیں ہیں، لیکن وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے غربت کی وجہ سے، ان کی ناقص منصوبہ بندی کی وجہ سے، یہ سب کچھ تو پھر ان پر خود شازیہ ان پر خود امپلیمنٹ ہوتا ہے، ان کے منہ پر خود تمانچے کی طرح سامنے آتا ہے۔ اسی لیے تو سارے میڈیا کے اندر بھونچال مچا ہوا ہے کہ بات کیا کر دی ہے وہاں پہ۔ بات ہی یہ ہو رہی ہے کہ اگر پیس نیگوسیشن یا پیس بروکر کرنے کا کام جو ہے وہ پاکستان کے پاس آ گیا ہے، تو آپ بھاگے بھاگے جب یوکرین گئے تھے زیلنسکی کے ساتھ وہ آکورڈ جپیاں لگانے، اور آپ وہاں پہ، تو کیا آپ بھی وہاں پمپنگ کر رہے تھے؟ آپ جب بات کرتے ہیں جی کہ آپ نے حسینہ واجد اپنے پاس رکھی ہوئی ہے کہ جی یہ ہماری پیسفل جو ہے وہ ہے پریزیڈنٹ اور پتہ نہیں پرائم منسٹر ان ایگزائل، تو پمپنگ کر رہے ہیں اس کے ساتھ اور آپ چھیڑ کس کو رہے ہیں؟ پاکستان کو تو آپ کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ سارا دن آج ان کا میڈیا کہہ کیا رہا تھا کہ پاکستان کو کب پرواہ ہے آپ کی کہ آپ اسے کیا کہہ رہے ہیں، اور ہمیں ہے بھی نہیں۔ بات یہ ہے کہ اس میں پمپنگ کر کون رہا ہے؟ چائنا، رشیا، ترکی، عمان، ایجپٹ اور امریکہ۔ تو پاکستان کی دشمنی میں آپ نے جو بات کی کہ گٹر کے اندر آپ اتنے گر جائیں گے، آئسولیشن آپ اپنی دیکھیں کہ کوئی ملک اب آپ کو ایک فنکشنل سٹیٹ کی طرح آپ سے بیہیو ہی نہیں کر رہا، آپ کو ٹریٹ ہی نہیں کر رہا کہ آپ ایک فنکشنل سٹیٹ ہیں اور آپ سے کوئی بات کی جا سکتی ہے۔ جے شنکر نے 3 فون کیے ہیں اراچی کو کہ خدا کے لیے میرے جہاز گزرنے دے، میرے بچے بھوکے مر جائیں گے، چیزیں لیک ہو جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر بچوں کے لیے واسطے دینے پہ آگے ہو تو 2 جہاز گزار لو، اور باہر نکل کے یہ پمپ خود ہیں، اور ان نے پمپنگ کیا کی؟ ہماری ڈیل ہو گئی ہے، اور ویسٹرن میڈیا نے بتا دیا جی کوئی ڈیل ویل نہیں ہوئی ہے، منتیں کرتے پھر رہے ہیں۔ اور پھر ایران نے ٹریڈ آف کیا ہے کہ 2 جہاز آپ کے پاس ہمارے کھڑے ہوئے ہیں جو تم نے کسی کے کہنے پہ ہمارے کھڑے کیے ہوئے وہ واپس کرو اور ایک اپنا گزروا لو۔ میں تو اس اب پر اگر اس یہ پر بات جو کریں صورتحال ہے میں ڈاکٹر شازی اس پر بھی آؤں گا، لیکن اس سے پہلے بھارت کی جو اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے، فواد احمد صاحب آپ یہ دیکھیے کہ خطے میں وہ بالکل تنہا ہے۔ آپ ایون نیپال میں بڑی بھاری اکثریت ہندوؤں کی آباد ہے، لیکن نیپال بھی جو انڈیا کے کیمپ سے نکل کر چین کے کیمپ میں جا چکا ہے۔ بنگلہ دیش آپ کے سامنے ہے، مالدیپ آپ کے سامنے ہے، میانمار آپ کے سامنے ہے، سری لنکا سے کچھ تعلقات ان کے بہتر ہیں لیکن وہاں پر دہشت گردی کے حوالے سے آپس میں جو اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں۔ یہ بھارت کھڑا کہاں پہ ہوا ہے اور باتیں کس قسم کی کر رہا ہے؟ بہت شکریہ نجم بھائی۔ نجم بھائی، اردو کا یہ ایک محاورہ ہے، جس طرح سے آپ نے دھوبی کے کتے کا محاورہ دیا، تو ایک محاورہ اور ہے، میں انڈیا کے لیے نہیں کہتا، میں جسٹ ایک جو موجودہ صورتحال ہے اس پہ جو اس طریقے سے کر رہا ہے اس سب کے لیے ہے کہ کتوں کے بھونکنے سے قافلے نہیں رکتے ہیں، قافلے چلتے رہتے ہیں، کتے بھونکتے رہتے ہیں۔ صحیح ہے، بالکل صحیح۔ تو عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ قافلہ گزر رہا ہو، آپ کی گاڑی کے پیچھے بھی کتا بھاگنا شروع ہو جاتا ہے، بھونکنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن آپ رکتے نہیں ہیں، کتے سے کوئی لڑکے بات نہیں کرتے، آپ آگے نکل جاتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر جو ہم نے دیکھا کہ جے شنکر صاحب کی گفتگو ہے، یہ نجم بھائی اس کو آئسولیشن میں نہیں دیکھیں گے ہم، اس کو صرف ایک جملہ، ایک لفظ، ایک گفتگو کے اندر جو ہے وہ ایک طریقہ نہیں دیکھیں گے، کیونکہ کہنے والا جو آدمی ہے وہ ایک ڈپلومیٹ ہے، وہ میری آپ کی طرح کا بھی کوئی عام انسان نہیں ہے۔ ہم بھی چلے صحافی ہیں، ہمیں بھی زبان کے استعمال میں گفتگو کرتے ہوئے، لکھتے ہوئے، بولتے ہوئے ایک لفظ تول کے بولنا پڑتا ہے، لیکن عام آدمی جو ہے وہ اس کے مقابلے میں اگر ہماری ذمہ داری زیادہ ہے، تو ڈپلومیٹ تو اپنے چال ڈھال سے لے کے چلنے کے انداز سے، ہاتھ ملانے تک، ہاتھ ملانے سے چہرے کے تاثرات تک، چہرے کے تاثرات سے لے کے پوری باڈی لینگویج تک، بیٹھنا کیسے ہے، اٹھنا کیسے ہے، بات کیسے کرنی ہے، کس کے ساتھ کس طریقے سے بات کرنی ہے، کن مذاکرات کے اندر کس طرح کا جیسچر کیا جو ہے وہ تشخص یا تاثر دیتا ہے، یہ تمام چیزیں ڈپلومیٹ ساری زندگی کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، ان کو سکھائی جاتی ہیں، پڑھائی جاتی ہیں، اور وہ جب کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں، کہیں پر بات کرتے ہیں، تو ان کی وہ ساری گفتگو جو ہے وہ بنیادی طور پر اس بات کی غمازی ہوتی ہے کہ اس وقت ان کی اسٹیٹ کی پالیسی کیا ہے، جس کو وہ لے کر ٹو کر یا جس کو جو ہے وہ آگے لے کر وہ چل رہے ہیں۔ تو جے شنکر کی اس گفتگو کو آپ آئسولیشن میں نہیں دیکھیں گے، آپ اس کو مئی 2025 میں لے جا کر دیکھیں گے، جب بھارت کو ہزیمت اٹھانا پڑی، تو اس ہزیمت کے بعد سے لے کر اس سے پہلے تک ایک فالس فلیگ آپریشن کو بھی آپ اس کے اندر جو ہے وہ ملا کر دیکھیں گے، اور فالس فلیگ آپریشن کے جواب میں ہندوستان کے نام نہاد اور ناکام آپریشن سندور کو بھی دیکھیں گے، اور پھر آپ اس آپریشن سندور کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے جس طریقے سے ان پہ بھپتیاں کسی، جس طریقے سے ان کا مذاق اڑایا، ان کے طیاروں کے اوپر جو ہے وہ رافیل
جیسے اتنے خوبصورت اتنے اچھے طیارے کو جس طریقے سے انہوں نے تباہ کروایا، دنیا کے سامنے جب آپ کی مستقل بےزتی ہو رہی ہو نا نجم بھائی، دیکھیں یہ انسان کی فطرت ہے، آپ جتنے ہی اچھے ڈپلومیٹ ہوں، آپ نے چادر ایک اوڑی ہو، آپ نے ایک نقاب جو ہے وہ اپنے چہرے پہ ایک چڑھایا ہو کہ دنیا داری کا نقاب ایک چڑھایا ہو، آپ نے اپنے اوپر جو ہے اخلاقیات کا ایک لبادہ اوڑھ کے رکھا ہو، وہ سارا لبادہ، سارا اخلاقیات کا جو پورا جو تربیت اور جو آپ کی پوری ڈپلومیٹ کریئر ہوتا ہے وہ ایک لفظ کے اندر کیسے سمٹ کے آ جاتا ہے کہ جب آپ بنیادی طور پر فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں، آپ جو ہے وہ مئی 2025 سے شروع ہونے والے یہ واقعات اور اس آپ کے نے بعد بالکل فواد صاحب آپ نے بالکل درست نشاندہی کر رہے ہیں کہ یہ مکمل طور پہ ان کی سفارتی ناکامی اور اس کے بعد یہ جس ڈپریشن کے عالم میں ہے یہ اس کی عکاسی کر رہا ہے، یہ درست؟ لیکن نجم بھائی یہ کوئی ایک دن میں نہیں ہوتا، کوئی کسی سے لڑتا ایک دن میں نہیں ہے، یہ سفارت کار ہے، ان کا یہ زبان کی بنیاد پر جو ہے وہ قلعے فتح کرتے ہیں، زبان کی بنیاد پر معاہدوں کو جیتتے ہیں، یہ زبان کی بنیاد پر جو ہے وہ چیزوں کو تبدیل کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سفارتکاری کی بنیاد پر دو ملکوں کے تعلقات کو بناتے اور بگاڑتے ہیں، ان کا بولنے کا انداز، چلنے کا انداز، میں نے پہلے بھی کہا کہ وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ایک فریم ورک کے اندر ہوتی ہیں، تو یہ آپ اس کو اس طرح سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی اچانک جے شنکر صاحب کو یہ لفظ ان کی زبان کے اوپر آ گیا اور انہوں نے جو ہے وہ اپنے منہ سے گٹر کی طرح، اپنے منہ سے گندگی کی طرح کسی جو ہے وہ ملک کے حوالے سے کوئی بات کر دی، یہ اس طرح سے نہیں ہے، اس کو بالکل آئسولیشن میں نہیں دیکھیں گے، یہ ایک ذہن کی کیفیت، یہ ہندوستان کی ریاست اور اس کی حکومت کی جو پالیسیز ہیں اس کے اندر ناکامی اور پے در پہ ناکامی کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ آپ گالی دینے کے اوپر آ جاتے ہیں۔ گالی گفتار کرنا سب سے آسان کام ہے، لیکن گالی گفتار آپ تب کرتے ہیں کہ جب آپ کے پاس کرنے کو کہنے کو کچھ اور نہیں ہوتا۔ اگر میں آپ کے ساتھ دلیل سے بات کر سکتا ہوں تو میں آپ سے دلیل سے بات کروں گا، لیکن جس دن وقت میری دلیل ختم ہو جائے گی میں آپ کو گالی دوں گا، میں آپ کو برے الفاظ سے نوازوں گا۔ یہ کوئی میں انگلش میں یا کوئی میں شیکسپیئر کی کتاب سے پڑھ کے بیان نہیں کر رہا، یہ دنیا کا ایک عام سا اصول ہے کہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ تو بنیادی طور پر ایک فرسٹریشن ہے ہندوستان کے اندر، اسے یہ لگتا ہے کہ اس کا جو دنیا کو فتح کرنے کا خواب تھا، دنیا کے اندر جو لیڈری کا ایک خواب تھا، اس سارے خواب کے اوپر جو ہے وہ ایک مارکہ حق کی فتح نے جو ہے وہ ان کے جہازوں کے گرنے نے جو ہے وہ پانی پھیر دیا ہے، اور ہندوستان آج سے 40-45 سال پیچھے، 50 سال پیچھے جا کے اس جگہ پر کھڑا ہو گیا ہے کہ جہاں ان کو کوئی لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے، جہاں ان سے کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور پھر پاکستان کی آپ کیفیت دیکھیں، جب آپ دیکھتے ہیں نا کہ ایک ہندوستان کی فلم کا ایک ڈائلاگ ہے، جب دوست پاس ہو جائے تو زیادہ دکھ ہوتا ہے اپنے فیل ہونے کے مقابلے میں۔ تو جب آپ کا پڑوسی جو ہے وہ ترقی کر رہا ہو، آپ کا پڑوسی جو ہے وہ وہاں پر ان کی حکومت پیٹرول کے حوالے سے، توانائی کے حوالے سے چیزوں کو مینج کر رہی ہو، وہاں پر عرب ممالک پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہ پاکستان سے بات کر رہے ہوں، پاکستان سعودی عرب کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہو، پاکستان کویت، قطر اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا ہو، اس ساری صورتحال میں جب اپنے آپ کو آئسولیٹ آپ فیل کرتے ہیں تو پھر گالیاں خود بخود آپ کے منہ سے نکلتی ہیں۔ جب آپ اپنے ملک کے معاملات کو اپنی ہی بنائی ہوئی غلط پالیسیوں کی وجہ سے جو ہے وہ تباہی اور بربادی کا شکار آپ کر دیتے ہیں تو پھر گالیاں آپ کے منہ سے نکلتی ہیں۔ تو یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ آپ اس لمٹ کو کراس کر چکے ہیں۔ میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یہ گالی کسی عام آدمی کے منہ سے نہیں نکل رہی، یہ کسی جو ہے وہ سڑک چھاپ انسان کے منہ سے نہیں نکل رہی ہے، کیریئر ڈپلومیٹ کے منہ سے نکل رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فرسٹریشن کی اس معراج پر پہنچ چکے ہیں کہ جہاں پر آپ کے منہ سے جو ہے وہ سفارتکاری کے الفاظ کے بجائے بڑی اہم نشاندہی آپ نے کی فواد صاحب۔ احمد وڑائے صاحب، واقعی جب ہم سفارتکاری کو پڑھتے ہیں تو اس میں بنیادی طور پہ ایک مقولہ بتایا جاتا ہے کہ ایک سفارتکار تو کبھی بھی اپنی زبان سے نہیں تک نہیں کہتا کہ کسی جگہ صاف انکار کر دے، اس کے لیے بھی وہ ایسے الفاظ کا چناؤ کرتا ہے کہ وہ اس میں راستہ موجود رہے اور راستہ نکلتا رہے۔ یہ کس قسم کا ڈپلومیٹ ہے؟ اس کا 37 برس انڈین فارن سروس میں سے گزار دیے، دوسری مرتبہ یہ ہندوستان کا وزیر خارجہ ہے، یہ اہم ترین ملکوں میں بھارت کی طرف سے، چین میں، امریکہ میں، سنگاپور میں وہاں پر سفیر رہا، یہ کتنی اس کے پاس پوزیشنز رہیں، اور پھر اس قسم کی گفتگو۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیجر صاحب، میں جو آپ نے اپنے انٹرو پہ جو باتیں کہی ہیں اور جو آپ نے ان کا پورا ایک دوہا ہے، علاج کیا ہے، میں مکمل آپ کی باتوں سے تائید کرتا ہوں، آپ کی ساری باتوں سے۔ دیکھیے، گدھے کو گھوڑوں کی ریس میں شامل کر دیں تو اس سے وہ گھوڑا نہیں ہو جاتا، یا گدھے کے اوپر آپ زیبرے کے نشان بنا دیں، یا اس کو آپ اونٹ کے ساتھ کھڑا کر دیں یا شیر کے ساتھ بٹھانا شروع کر دیں تو اس کی عادتیں ایسی نہیں ہو جاتی۔ دراصل ان کی جو موجودہ رجیم چل رہی ہے بھارت میں، ان کی تربیت ہی ایسی ہے، سفارتی آداب کا ان کو کیا پتہ، اس میں سر زیر زبر کی غلطی نہیں ہوتی۔ میں ہمیشہ دیکھتا رہتا ہوں جو پاکستان کے وزیر خارجہ کے جو خارجہ امور کے جو سیکرٹری ہیں، آپ ان کی باتیں سنیں، یا جو ہمارے اقوام متحدہ میں ہمارے جو مستقل مندوب ہیں، تو جب باتیں سنتے ہیں تو دل کو بڑی خوشی ہوتی ہے اور سمجھ آتی ہے کہ کس طریقے سے ایک نیشنل لیول کی باتیں ہو رہی ہیں یا انٹرنیشنلی کس طریقے سے باتیں ہو رہی ہیں۔
تو یہ دیکھیے سر کہ آپ نے بھی ایک محاورہ کہا, فواد صاحب نے بھی ایک کہا, میرے ذہن میں بھی ایک محاورہ آ رہا ہے کہ آسمان کی طرف منہ کر کے جب جو تھوکا جاتا ہے تو وہ اپنے منہ پر سب سے پہلے گرتا ہے, اور لڑائی کے بعد بھی جو مکہ یاد آتا ہے کہتے ہیں وہ اپنے منہ پر مارنا چاہیے. بھارت کو یہ ساری باتیں مارکا حق کے بعد یاد آ رہی ہیں. اب ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, ان کا کوئی ان کا خیال نہیں کر رہا, ان کا کوئی رابطہ نہیں دنیا سے. اور یہ دیکھیے کہ بھارت کی جو پالیسی ہمیشہ سے رہی ہے, اور یہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان آئسولیٹ ہوتا یا تنہا ہوتا, تو یہ دیکھیے کہ بھارت کے اندر سے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں, اور جو کہا جا رہا ہے کہ بھارت کی جو نریندر مودی کی پاکستان کو کارنر کرنے کی یا آئسولیٹ کرنے کی, تنہا کرنے کی جو پالیسی تھی وہ مکمل طور پر برباد ہو گئی ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ صرف ان کی ہمیں تنہا کرنے کی پالیسی برباد نہیں ہوئی, بلکہ مودی کی سیاست کو کھا گئی ہے. ان کی جو جماعت ہے وہ کارنر ہو گئی ہے. لوگ ان کے اوپر, پہلے میڈیا جو ہے وہ ان کی گود میں بیٹھ کر شاید مودی کی باتیں کرتا تھا, لیکن اب عام عوام نے جب باتیں کرنا شروع کر دی ہیں تو پھر پلٹا کھایا ہے بھارت کی میڈیا نے بھی. اب میڈیا باتیں کر رہا ہے. اب پرسوں کا دیکھیے دا وائر جو ان کا ایک بہت بڑا جریدہ ہے, اس نے لکھا ہے کہ بھارت کی جو ایک یہ ناکام کوشش تھی کہ تنہا ہو پاکستان, وہ بالکل ختم ہو گئی ہے. پاکستان سفارتی طور پر پوری دنیا میں جو ہے وہ نکھر کر سامنے آیا ہے. تو لہذا اس کی جو ساری باتیں ہیں, ساری پوزیشنیں ختم ہو گئی ہیں. ان کی جو اپوزیشن ہے, کانگریس سوال اٹھا رہی ہے, لوگ پوچھ رہے ہیں کہ مودی جی ویئر از یور فارن پالیسی. اور نجیب صاحب, میں فارن پالیسی کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرتا ہوں ہمیشہ سر. ایک فارن پالیسی وہ ہوتی ہے جو آپ خود بیٹھ کر طے کرتے ہیں, ایک فارن پالیسی ہوتی ہے جو دنیا طے کرتی ہے, جو دنیا کہتی ہے ملک کو دے کر. پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے, پاکستان کے جو سفارتی آداب ہیں, ان کو دنیا طے کر رہی ہے, دنیا کہہ رہی ہے. اس وقت دنیا کے آپ جتنے میڈیا سیل اٹھا کر دیکھیے, جتنی مرضی ویب سائٹ اٹھا کر دیکھیے, وہاں پر آپ کے فیلڈ مارشل کا ذکر ہے, وہاں پر وزیر اعظم پاکستان کا ذکر ہے. آج کیبنٹ کے اجلاس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بات کی اور پھر کہا کہ وزیر اعظم پاکستان بڑے شاندار آدمی, بڑے بھلے آدمی ہیں. آج کے اجلاس میں انہوں نے یہ کیبنٹ میں یہ بات کہی ہے. تو وہ ہمیشہ یہ دیکھے کہ وہ قریب رہے, فیلڈ مارشل سے کہا کہ یہ بڑے جنگجو ٹائپ کے, بڑے طاقتور اور بڑے شاندار قیادت ہے. میں ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہوں, یہ میرے پسندیدہ جرنیل ہیں. ان کے ساتھ بات چیت کی, اور یہ دیکھیے کہ یہ ساری چیزیں جو اعتماد میں اضافہ ہوا ہے, یہ ایک دن میں نہیں ہوئی. اس کے لیے ایک سمجھ لیں کہ طویل پوری ایک تاریخ ہے, اس کے پیچھے اس کی کوششیں ہیں جی طے کیا ہے. اور میں ایک بڑی اہم بات یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں, جب انقلاب آیا, اس ایران میں انقلاب ہوا, تو اس وقت کے جو پریزیڈنٹ تھے امریکہ کے, انہوں نے بڑا تاریخی جملہ کہا. انہوں نے کہا کہ حالات بھی ہمارے ساتھ تھے, سارا کچھ ہمارے ساتھ تھا, لیکن جو اللہ ہے وہ خمینی کے ساتھ تھا. میں بھارت سے کہتا ہوں کہ وہ آپ دہشت گردی میں پیسے انویسٹ کر سکتے ہیں, آپ دنیا اسرائیل کے ساتھ جا کر کھڑے ہو سکتے ہیں, افغانستان میں اپنے جو ہیں وہ فساد برپا کرنے تنظیمیں پیدا کر سکتے ہیں, اپنی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیں, اللہ اس وقت وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف کے ساتھ ہے, فیلڈ مارشل کے ساتھ ہے. اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ تذکرہ کر رہی ہے. اسلام آباد میں جو سیج لگے گی, اس کی جو ٹیبل سج رہا ہے مذاکرات کا, سالس کا, یہ دیکھیے سالس وہ ہوتا ہے جو کریڈیبل ہو, سالس وہ ہوتا ہے جس کو فری کین, جس پر اعتماد کرتے ہوں, جس کو بڑا سمجھتے ہوں, جس کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہوں. ایران بھی پاکستان کے اوپر ٹرسٹ کرتا ہے, کیونکہ ایران یہ جانتا ہے یہ بات کہ پاکستان نے آج تک اسرائیل کو تسلیم ہی نہیں کیا ہے, لہذا یہ میرا برادر اسلامی ملک ہے. اور جنگ کے ہونے کے بعد سب سے بڑا جو بڑی اہم بات, بڑا اہم ہے یہ ٹرسٹ والا جو پاکستان ہے بہت. اور واقعی آپ نے درست کہا کہ جو ثالث بنتا ہے وہ ایک سرپنچ ہوتا ہے, وہ پنچایت کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے, اور یہ ایک اعزاز کی بات ہے. اب اسی کی طرف آتے ہیں ڈاکٹر شازیہ, جو اس وقت ساری ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور جس کی بھارت کو اس وقت بہت زیادہ مرچیں بھی لگ رہی ہیں. آج وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اس چیز کی تصدیق کر دی کہ ہم تجاویز جو ہیں وہ پہنچا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ اس پر کوئی پیچ اپ ہو جائے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپس میں تجاویز بڑی مشکل بھی ہیں, دونوں اطراف کی شرائط سخت بھی ہیں. آپ اس کو ایک بین الاقوامی امور کی ایکسپرٹ کے طور پر کس طرح دیکھتی ہیں کہ یہ چیزیں کس طرح آگے بڑھیں گی؟ دیکھیں, یہ چیزیں مذاکرات سے ہی آگے بڑھیں گی. جو بھی مسئلہ ہو, جنگ چاہے کسی بھی لیول پہ پہنچ جائے, ایک پوائنٹ پہ جا کر بات چیت سے ہی مسئلے کا حل ہونا ہوتا ہے. اس کا تھوڑا سا ڈیٹیل میں جواب دینے سے پہلے ہم اگر اس وقت بھارت کی لاجک یا اس کی سچویشن کو سمجھ لیں تو بھی ہمیں تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی کہ اب اگر ان کے ٹاپ ڈپلومیٹس گالیاں دینے پہ آ گئے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے. وہ اپنی طرف سے چیس بہت دھیان سے کھیل رہے ہیں, ہم ان کے مووز کو کوسچن نہیں کر سکتے. دیکھیں, انہوں نے ایک فالس فلیگ آپریشن کیا اور اس کے بعد ان کا خیال تھا کہ اس کا ملبہ پاکستان پہ ڈالا جائے گا اور پھر اس کے ملبے کے پریسیڈنٹ میں پاکستان کے اندر جو ہے وہ اٹیک کیے جائیں گے اور اس کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو وائلیٹ کیا جائے گا اور دنیا تالیاں بجائے گی. اور اس سارے کا سارا جو انہوں نے یہ ایکسرسائز کی,
ان کو اس میں جو ناکامی ہوئی وہ اسے ابھی ہضم ہی نہیں کر پا رہے تھے کہ اپنے بندے بھی مروا لیے، ہم سے بھی مار کھا لی، دنیا کے سامنے تماشا بھی بن گیا، دنیا کے سامنے ایکسپوز بھی ہو گئے۔ جنگ ایک ایسا رسکی بزنس ہے کہ وہ ایون ویسٹ تک کو ایکسپوز کر رہا ہے، آپ کی کمیاں، آپ کی کمزوریاں جو ہیں وہ ایکسپوز ہو کے سامنے آتی ہیں۔ تو پھر انہوں نے اگلا جو چیس کا موو یوز کیا، انہوں نے کہا کہ ٹرمپ جو ہے، سنا ہے جی کہ امریکہ اور اسرائیل دونوں جو ہیں آپس میں ایک ہی ہیں، تو ٹرمپ ہمارا جو ہے وہ اوپنلی جو ہے وہ اس طرح سے ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، تو تھوڑا سا ان کی باتیں تو ٹھیک ہے، ہم پپٹ کی طرح مانتے ہی چلے جائیں گے، تو ہم اسرائیل کے ساتھ اپنے کنیکشن بناتے ہیں، اور اسرائیل ایز این اینٹی نہیں، اس جو ایک بینکر اور ایک جو سلیکون ویلی اور جو زائنسٹ کلاس ہے جو کہ لوگوں کے مطابق دنیا چلا رہی ہے اور پاورفل ہے، ہم اس بلاک کا حصہ بنتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی ایسی کی تیسی۔ اب یہ اجلت میں اس بلاک کا حصہ بن گئے۔ اب ٹیکنیکلی ہونا یہ چاہیے تھا ایک فیئر ورڈ کے اندر کہ جس میں اسرائیل کے ساتھ ان کو یہ جو دوستی نئی نئی کر کے آئے، اور اس کے سامنے ایپسٹین فائل میں ہے کہ جی وہاں پہ مودی ڈانس کر کے جو ہے وہ پہلی دفعہ جب گئے تھے تو بڑا اچھا ڈانس کر کے آئے، تو جب مودی صاحب وہاں پہ اپنا رقص دکھا آئے تو ٹیکنیکلی تو یہ سیٹ جو ہمیں آفر ہو رہی ہے یہ ان کو ہونی چاہیے تھی، انہوں نے تو اپنے سارے مووز جو ہیں وہ صحیح پلیس کیے ہوئے تھے۔ تو اس میں ہوا کیا؟ اس میں ہوا یہ کہ اس دنیا کے اندر جتنے ملک ہیں سب کو پتا ہے کہ یہ ڈیسیو کرتے ہیں، یہ چیٹ کرتے ہیں، اور یہ ڈس آنیسٹ ہیں، اور یہ تھالی کے بینگن ہیں، یہ کسی بھی طرف لڑک جاتے ہیں، تو لہٰذا ان پہ آپ تکیہ نہیں کر سکتے، ان پہ بھروسہ نہیں کر سکتے، ان کو مار یہاں سے پڑی ہے۔ یہ اسرائیل کے پاس جا کے تلوے بھی چاٹ لے تو بھی امریکہ ان پہ اتنا ٹرسٹ نہیں کرے گا کہ ان کے اوپر یہ اتنی بڑی ذمہ داری جو ہے ان کو دے دی جائے، کیونکہ یہ دھوکہ دینے والے لوگ ہیں، یہ ڈسیو کرتے ہیں، اور جب یہ اس طرح سے ایکسپوز ہو گئے ہیں دنیا میں، ہمیں یہ کارنر تو ہمیں کرنا چاہتے تھے، یہ آئسولیٹ تو ہمیں کرنا چاہتے تھے، اور ہم جو ہمارا جو نیریٹو تھا کہ یہ کراس بارڈر ٹیررزم کرتے ہیں، یہ امن نہیں چاہتے ہیں، اور آج دیکھیں خدا نے ہمیں یہ وقت دکھا دیا کہ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ جو امن کی بات کرے گا وہ پمپ ہے۔ تو اب اس سے زیادہ ایک ٹیرر اسٹیٹ کیا ہوگی کہ وہ کہہ رہے ہیں جی امن تو دور کی بات ہے، ریجن کے اندر جو امن کی بات کرے گا وہی پمپ ہے، ہم تو اس کو فلیش ٹریڈ کی طرف لے کے جاتے ہیں، یہ تو گندا کاروبار ہے، یہ تو اگلی چیز ہے۔ امن کی بات کرنے والے بندے کو ہم پمپ کہہ رہے ہیں، وہ دلالی کر رہا ہے، تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ ہم ایک ایسے ہمسائے کے ساتھ فکس ہو گئے ہیں، کیا کریں، بدل نہیں سکتے ہیں، لیکن نہ وہ امن چاہتا ہے، نہ وہ امن کا کیپیبل ہے، نہ اس خطے کا امن جو ہے اس کی ہونے سے ممکن ہی ہو سکتا ہے، اور آج وہ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں جی امن کیا، امن کی بات کرنے کے لیے وہاں بیٹھ رہے ہیں، بھاڑ میں جائیے امن، جو بھی امن کے لیے بیٹھ رہے ہیں، ہمیں تو یہ سارے کے سارے دلال لگ رہے ہیں، اور یہ کہہ کون رہا ہے؟ وہی عام بندہ نہیں کہہ رہا، ان کا ٹاپ ڈپلومیٹ کہہ رہا ہے، جس کے منہ سے نکلنے والے بات کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کیا بات ہے، اور وہ سوچ سمجھ کر ہی کر رہے ہوں گے، اور وہ یقیناً اپنے ملک کی پالیسی کو ریفلیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم ایک ایسا ملک ہیں جو نہ صرف یہ کہ امن چاہتے نہیں ہیں، امن کے قریب بھی نہیں جانا چاہتے، اس پورے ریجن کو جہنم بنا دینا چاہتے ہیں، اور جو امن کرے گا اس پر ہم ہذیان بکیں گے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اس وقت باقی جو سچویشن اس کے لیے میں فواد احمد صاحب آپ کا تبصرہ کیا ہے، تجزیہ کیا ہے؟ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ایک بہت ہی مشکل قسم کی اور متوازن قسم کی جو خارجہ پالیسی لے کر چل رہا ہے، اس میں جو شرائط سامنے آ رہی ہیں ان کو لے کر آگے چلنا، ان کو منوانا، ان کا کامیاب ہونا، نیگیٹو تبصرے وہ اپنی جگہ پر آ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود پاکستان جب یہاں تک آ گیا تو آگے جانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ آپ اس ساری سچویشن کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ نجم بھائی، اگر میں ناکامی کی ڈر سے کوئی کام کرنا چھوڑ دوں تو پھر میں ناکام یا کامیاب کیسے ہوں گا؟ یہ کیسے طے ہوگا؟ ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ مالی دا کم، آپ لوگ پنجابی ہیں، میں پنجابی نہیں ہوں، میں کراچی سے اس وقت بات کر رہا ہوں، لیکن ہے پنجابی کا شعر، مالی دا کم پانی دینا تے پر مشکاں پائے ہوں، مالک دا کم پھل لانا تے لائے یا نہ لائے ہوں۔ ہمارا کام ہے کہ ہم امن کی بات کرتے رہیں، امن کے لیے ماحول بناتے رہیں، گفتگو کے لیے جو ہے وہ میز سجاتے رہیں، دو لڑنے والوں کو جو ہے وہ بٹھائیں، دنیا کے امن کے لیے کوشش کریں، دنیا کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کریں۔ ہمارا کام یہ ہے۔ اگر ہم یہ سوچ لیں کہ جی یہ جو مذاکرات ہم کرنے بیٹھے ہیں تو پھر مذاکرات کرنے نہیں چاہیے، کیونکہ ناکام اور کامیابی کا اگر ہمیں خوف ہوگا، صرف آپ ہمیشہ کامیاب نہیں رہتے، آپ کبھی کامیاب ہوتے ہیں، کبھی آپ ناکام ہو کر بھی سیکھتے ہیں۔ تو پاکستان اس ڈر سے یا دنیا اس ڈر سے جو ہے وہ مذاکرات سے پیچھے نہیں ہٹ جایا کرتی کہ اس میں ہمیں کامیابی ہوگی یا نہیں ہوگی۔
بہرحال پاکستان کا کام اتنا ہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ٹیبل سجائے, لوگوں کو بٹھانے کی کوشش کرے. بات اگر ایک جگہ سے لوگ آمنے سامنے نہیں کرنا چاہتے, جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ عمان کے اندر بھی جو مذاکرات اس سے پہلے ہوتے رہے کہ جنگ شروع ہی نہ ہو, اس میں بھی دونوں فریقین آمنے سامنے نہیں آئے تھے. اس میں بھی ایک فریق کسی اور منزل پر موجود تھا, دوسرا فریق کسی اور فلور کے اوپر موجود تھا, اور عمان کا جو سفارتی عملہ تھا وہ دونوں کے درمیان جو پیغام رسانی کا کام کرتا رہا. تو مذاکرات میں اگر دو فریق اس قدر دور ہو چکے ہوں کہ وہ ایک دوسرے کی شکل نہ دیکھنا چاہتے ہوں, تو عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ جی ایک کا پیغام لے کر دوسرے کے پاس جایا جاتا ہے, دوسرے کا پیغام ایک کے پاس لایا جاتا ہے, اس دوران اپنی بات بھی رکھ دی جاتی ہے. یہ ساری فیسیلیٹیشن جو ہے یہ ایک نیک کام ہے, یہ ایک اچھا کام ہے. اس کو آپ کسی برے لفظ کے ساتھ جب نتھی کرتے ہیں تو یہ آپ کی اپنی غلاظت ہے, وہ کام خراب نہیں ہو جاتا. اور پاکستان جو ہے وہ اس وقت دنیا کے اندر آپ دیکھیے کہ جنگ کے اتنی طویل ایک جنگ چلے جا رہی ہے اور اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے, بات کرنے والا کوئی نہیں ہے. دو ہی طرح کے لوگ ہیں آس پاس کی ریاستوں میں, یا تو فریق بن چکے ہیں, فریق اس طرح سے بن چکے ہیں کہ جب ایران حملہ کرے گا عرب ریاستوں کے اوپر تو ظاہر ہے کہ پھر ان کی وہ پوزیشن نہیں رہ جاتی مذاکرات کے لیے. تو پاکستان کی جغرافیائی حدود اور پاکستان کے پڑوس میں ہونے والی جنگ اور پھر پاکستان کے امریکہ کے ساتھ ایک تاریخی تعلقات, ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے پاکستان سے اچھا کوئی میڈیٹر تھا ہی نہیں, پاکستان سے اچھا فیسیلیٹیٹر کوئی تھا ہی نہیں. اور اس سے پہلے بھی جب جنگ کے معاملات ہوئے تو ایران کی اپنی خواہش تھی کہ وہ عمان میں بیٹھ کر مذاکرات کریں گے, اور اب بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایران کی ہی خواہش ہے کہ پاکستان میں مذاکرات ہونے چاہیے. وہ اپنے آپ کو زیادہ محفوظ یہاں پر سمجھتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان, جس طرح سے اب آج کی یہ خبر ہے, بہت بڑی خبر ہے جس کو جو ہے وہ اتنا ڈاؤن پے نہیں کیا جا سکتا کہ جی, اور یہ کوئی میرا دعویٰ نہیں ہے, یہ خود امریکی میڈیا کا دعویٰ ہے. رائٹرز کی خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان نے واشنگٹن سے کہا کہ آپ ایران کے وزیر خارجہ اور جو اسپیکر اسمبلی کے اسپیکر ہیں ان کا نام جو ہے وہ اس لسٹ سے نکالیے کہ جو آپ کی ٹارگٹ لسٹ تھی. تو پھر امریکہ نے اپنے طور پر اسرائیل سے بات کی. جا رہا ہے کہ ہمارے تو اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں ہی نہیں, نہ ہم اسرائیل کو لیجیٹمیٹ ریاست سمجھتے ہیں. تو اس بنیاد پر جو ہے وہ پاکستان نے یہ ابتدا ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ اس جگہ پر آتے ہیں کہ جہاں کچھ چیزوں کے حوالے سے آپ پیچھے ہٹتے ہیں, کچھ چیزوں کے حوالے سے دوسرا پیچھے ہٹتا ہے. اور یہ پاکستان کی پہلی فتح ہے کہ ان لوگوں کے نام نکالے گئے, اور پاکستان نے کہا کہ بھائی جن سے مذاکرات کرنے ان کے نام تو نکالیے, ساری قیادت تو جو ہے وہ ایک ایک کر کے شہید ہوتے جا رہی ہے. تو اس ساری صورتحال کے اندر پاکستان نے ان مذاکرات کی میز کا جو پہلا مرحلہ تھا وہ جو بخوبی جو ہے وہ اس کو سر کر لیا, اور دونوں پارٹیاں اس وقت 15 نکات کی صورت میں ہوں, جوابی طور پر 5 نکات کی صورت میں ہوں, نام نکالنے کی صورت میں ہوں, تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک تانا بانا یا ایک تار ضرور مل گیا ہے کہ جس کے اندر گفتگو بھی ہو رہی ہے, جس میں بالواسطہ یا بلا واسطہ جو ہے وہ مطالبات بھی رکھے جا رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا بریک تھرو ہے. یعنی کہ آپ کا تجزیہ یہ ہے کہ ہم پاکستان جو کامیابی کے ساتھ چیزوں کو آگے بڑھا رہا ہے اور اس میں کامیابی مل رہی ہے, دونوں طرف کا اعتماد بھی حاصل ہے اور ہم کامیابی سے آگے بڑھ رہے ہیں. جی نجم بھائی, کامیابی اور کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں نا, آپ نے 2 لوگوں کے نام نکلوا لیے, آپ نے جو ہے وہ ایک چارٹر آف ڈیمانڈ دونوں جانب سے لے لیا. کامیابی یہی ہوتی ہے نا, آپ سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے اوپر کی طرف جاتے ہیں, آپ کسی چھت کے اوپر پہنچنا چاہتے ہیں کہ جس کو کامیابی کا جو ہے وہ کی منزل کہا جائے. اس منزل پہ پہنچنے کے لیے آپ کو چھوٹے چھوٹے سٹیپ لینے پڑتے ہیں, اور وہ چھوٹے چھوٹے سٹیپ آپ کامیابی کی صورت میں لے کے جا رہے ہیں. ہو سکتا ہے آگے جا کے کسی موقع کے اوپر آپ کو بیک فٹ پہ بھی آنا پڑے, ہو سکتا ہے کسی موقع پہ کوئی اور فریق آ جائے کہ جو آپ سے بہتر جو ہے وہ چیزوں کو لے کر چلے, یا اس فریق کے جو ہے وہ بات دوسرا ماننے کے لیے زیادہ تیار ہو جائے. تو اس میں نہ کوئی ناکامی ہوتی ہے, نہ کوئی جو ہے وہ کامیابی ہوتی ہے. میں اس وقت فواز صاحب ایک اور اہم ایشو میں ذرا احمد وڑائی صاحب سے ایک تبصرہ چاہ رہا تھا. احمد صاحب, مجھے لگتا ہے کہ بھارتی وزیر خارجہ کی بوکھلاہٹ اور ان کی جو گفتگو ہے اس وجہ سے بھی ہے کہ اس وقت بھارت میں ایل پی جی کا اور توانائی کا ایک ٹھیک ٹھاک قسم کا بحران اس وقت پیدا ہو گیا ہے. ہمیں وہاں کے جو تصویریں اور وہاں سے جو ویڈیوز آ رہی ہیں میلوں لمبی, اور سینکڑوں اور ہزاروں لوگ جو ہیں پیٹرول پمپس پر ایل پی جی کے لیے, ریسٹورنٹس وہاں پر بند ہو رہے ہیں, اور وہ ایک اچھی خاصی ہنگامی صورتحال پیدا ہوگی. جبکہ اس کے مقابلے میں پاکستان پر یہ کہا گیا کہ شروع میں جو پیٹرول کچھ مہنگا کیا گیا, اس کے بعد جو پاکستان میں اپنے ذخائر مضبوط ہیں, مستحکم ہیں, ابھی تک کیوس والی الحمدللہ کوئی بات نہیں. آج بھی صدر, وزیر اعظم, آرمی چیف جو ایوان صدر میں جس طرح میٹنگ ہوئی اور جس طرح توانائی کے بحران سے اور معاشی بحران پر بات ہوئی, تو یہ ایک بڑا فرق ہے پاکستان اور انڈیا میں. دیکھیے آپ کی بڑی گہری نظر ہے, آپ بھی ادھر ادھر ساری باتیں گھومتے رہتے ہیں. آپ بتائیے کہیں رش دیکھا آپ نے سر؟ نہیں, کہیں بھی نہیں. میں نے بھی کہیں رش نہیں دیکھا ہے. دیکھیے کہ یہ حکومتوں کی اسٹریٹجی ہوتی ہے, جب بھی کبھی ہنگامی صورتحال ہوتی ہے تو وہاں سب سے پہلے خوف پھیلتا ہے,
اور خوف اور ہراس کی جو پوزیشن ہوتی ہے حکومتیں اس سے نمٹنے کے لیے ایسے اقدامات کرتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جنگ کے فوری بعد ہی وزیر اعظم پاکستان نے اس کا اجلاس کیا تھا اور کمیٹی تشکیل دی گئی جو باقاعدہ روزمرہ کی بنیاد کے اوپر جو قیمتوں کا جائزہ لیتے رہے. یہ دیکھیے کہ 50% سمجھ لے کہ وہ کٹوتی کی گئی کہ جو سرکاری لوگ ہیں یا جو کیبنٹ کے لوگ ہیں ان کو 50% کم ایندھن ملے گا. تمام سرکاری محکموں میں 50-60% گاڑیاں بند کی گئی. 60% گاڑیوں کو گراؤنڈ کر دیا, 50% کا روک دیا. پھر کہا کہ 2 مہینے کی جو کیبنٹ کے لوگ ہیں وہ تنخواہیں نہیں لیں گے, تاکہ اس کا کیا مقصد تھا, ارکان اسمبلی کی 25% تنخواہیں ہیں, اسی طرح تمام 22 گریڈ تک کی بھی لی گئی تنخواہیں. یعنی کہ یہ سارا پیرامیٹر کیوں سیٹ کیا؟ اس لیے سیٹ کیا تاکہ عام جو لوگ ہیں ان کے اوپر بوجھ کم سے کم پڑے. اگر ہم صرف اس بات کا جائزہ لے لیں کہ اگر وہ جس حساب سے عالمی دنیا میں ایندھن کی قیمتیں بڑھی ہیں تو اس وقت پاکستان میں 500 روپیہ پرائس ہوتی پر لیٹر اس کی حساب سے, جس حساب سے وہ قیمتیں بڑھی ہیں. صرف قیمت نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ فریٹ چارجز بڑھے ہیں, وار رسک انشورنس جو ہے وہ بڑی خوفناک حد تک بڑھی ہے. بالکل. اچھا یہ ہوتا, لیکن اس کے متبادل اگر دیکھیں تو بھارت کے عام لوگ جو ہم سن رہے ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر 24 گھنٹوں سے کہہ رہے ہیں ہمیں انتظار کریں, ہمیں پیٹرول نہیں, موٹر سائیکل میں ڈلوانے کے لیے پیٹرول نہیں مل رہا اور ہم 24 گھنٹوں سے لائنوں میں لگے انتظار کریں اور وہاں پر خوف ہے اور ایسی فضا قائم ہے. تو جو وزیر خارجہ کی گفتگو, میں اس میں سر ایک چیز یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اب دنیا کو یہ عیاں ہو گیا, یہ فرق واضح ہو گیا کہ خطے میں امن کا دائی کون ہے اور جنگ کا دائی کون ہے. اور دوسرے نمبر پر سر یہ ایک بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات سامنے آتی ہے کہ آپ جب جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں تو ایک فزیکلی آپ کی جنگ ہوتی ہے اور دوسرے نمبر پر ایک نفسیاتی جنگ ہوتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان نفسیاتی طور پر بھی جنگ ہار گیا. جی ہار گیا, وہ پہلے بھی ہار گئے تھے, جنگ پہلے بھی ہار گئے تھے, اب بھی ہار گیا. احمد رائی صاحب بہت شکریہ احمد رائی صاحب وقت دینے کے لیے. فواد احمد صاحب اور ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ آپ پروگرام میں تشریف لائے. آپ نے جر کو اس کا حقیقی چہرہ دکھایا, چھوٹا چہرہ, اس کی نیچ فطرت, اس کے گھٹیا الفاظ, بازاری الفاظ, ان کا آپ نے صحیح طرح سے پوسٹ مارٹم کیا اور ان کو ان کی اوقات, ان کی حیثیت دکھائی. میں آپ کا شکر گزار ہوں. ناظرین آج پروگرام میں اتنا ہی. آپ سے اگلے ہفتے سوموار کے روز پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. درست ہر وقت بر وقت.